الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ بحمد اللہ ہفتہ وار درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 جس کا آج درس ہوگا۔ قرآن عزیز برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ آیت مقدسہ، اس کا شان نزول جو ہے وہ ایک خاص ہے۔ پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں یہود کے متعلق تفصیلاً بیان کر دیا گیا، اور پچھلی آیت میں یہودیوں کی ایک خاص سازش اور ایک خاص عادت اور ایک بڑا گناہ کبیرہ جو کہ جادو تھا، جو کہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، اس کفر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا پچھلی آیت میں 103 نمبر آیت میں۔ اور اس کفر کی نسبت نعوذ باللہ اللہ کے ایک پاکیزہ طاہر مطہر اور برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی تردید کی اور مسلمانوں کو سلیمان علیہ السلام کی شان اور توصیف بیان کی گئی، اور کفار اور یہودیوں کو سلیمان علیہ السلام، جبکہ یہودی اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں، اپنا نبی کہتے ہیں، تو انہی کے خلاف یہودیوں کی جو سازش تھی وہ بے نقاب کی۔ آج کی آیت ایک پچھلی آیت سے ہی جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا موضوع تھوڑا مختلف ہے، لیکن یہ آیت بھی یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے ناپاک سازشیں کیں اور ان کی توہین کی، انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، ناموس رسالت اور تطہیر انبیاء، توقیر انبیاء، تعظیم انبیاء پہ یہ ناپاک اور دقیق حملے کرتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے وہی حربہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، حضور نبی رحمت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو کہ تمام ذوات سے افضل ہے، حضور کی شان تمام شانوں سے افضل ہے، حضور کی نبوت اور رسالت تمام نبیوں سے افضل ہے، حضور اس کائنات میں تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں، تمام مخلوقات، تمام موجودات سے افضل ہیں۔ ما سوی اللہ جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے اعلیٰ افضل حضور کی ذات ہے۔ لیکن یہودیوں نے حضور کی ذات کو بھی نہ چھوڑا، اور حضور کی ذات پہ بھی نعوذ باللہ انہوں نے توہین کی اور یہ گستاخ رسول ٹھہرے، انہوں نے ناموس رسالت پہ گستاخی کی ہے۔ اور یہود پہلے بھی کرتے ہوئے اور آج بھی آپ کے سامنے ہیں، آج بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ادوار میں باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا، اور حضور کے جانے کے بعد، حضور کے زمانے کے مطہرہ کے بعد بھی آج تک اسی سازش میں ہیں۔ کہیں نہ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ حملے کرتے رہے۔ کہیں انہوں نے مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کی ہے، مسلمان سادہ تھا، مومن سادہ دل تھا، اور اس سازش کا حصہ بنا، اور بعد میں پتہ چلا یہ تو یہودی کی سازش تھی۔ کہیں فرقے بنائے گئے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کیا گیا، کہیں حضور کی نبوت پہ نعوذ باللہ من ذالک حملہ کرتے ہوئے انہوں نے جھوٹے مدعی نبوت پیدا کیے اور ان کو سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد مختلف فرقوں کے لیے مختلف نظریات، علم الکلام پہ بہت بڑا حملہ یہودیوں نے کیا ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ بات کرتے ہیں اور اس کی سازش سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وہ یہودی ہیں جو مواد نکالتے ہیں اور مختلف فرقوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر فرقوں کو اپروچ کرتے ہوئے پھر ان فرقوں کی سپورٹ بھی یہی یہودی کرتے ہیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر کے اوپر بات کی جاتی ہے، کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بات کی جاتی ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پہ بات کی جاتی ہے، کہیں حضور کے تصرفات پہ بات کی جاتی ہے، کہیں حضور کے معجزات کا انکار کیا جاتا ہے، کہیں آپ کی ابدی حیات طیبہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ اب پھر کہیں درود پاک پہ بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں تھا، اب یہاں سے کوئی پڑھے تو درود نہیں پہنچتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا پہنچانا فرشتوں کے ذریعے ہے۔ یہ سارے اختلافات جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ
بحث کی جاتی ہے، مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ یہودیوں کی شروع سے پلاننگ اور سازش چلتی آ رہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے گستاخی کی، جس پہ اللہ کا جلال ظاہر ہوا، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں کی ایسی نیت نہیں تھی، لیکن یہود و نصارہ نے اس میں ایک بہت بڑی ناپاک جو ہے وہ کوشش کی ہے، جس کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بے نقاب کیا۔ یہ آیہ مقدسہ کا بھی یہی شان نزول ہے کہ جس کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب آپ محو گفتگو ہوتے ہیں، جب آپ کلام کرتے ہیں، آپ کی وحی سے دھلی ہوئی زبان جب پھول بکھیرتی ہے، نور بکھیرتی ہے آقا، جب آپ اپنے رب تعالیٰ کی جناب سے حضور سے نور لے کے اور قرآن لے کے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو ہماری عقل سے ورا ہوتے ہیں، کبھی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمیں سمجھ سے ورا ہوتے ہیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہے ہوتے۔ بسا اوقات ایسے الفاظ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتے تو ہم آپ کی بارگاہ میں رعینہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پہ رعایت کیجئے، ہمیں دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، آقا ہم پہ کرم فرماتے ہوئے ہمیں یہ لفظ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ کرم فرما دیجئے۔ لیکن یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، یہودی اس لفظ کو رعینہ کہتے ہیں اور اس سے مراد کچھ اور لے رہے ہیں، وہ راعی لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس لفظ سے مراد جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو جب آپ کو بار بار آپ سے سوال کرنے کے بعد بھی آپ کو جیسے صحابہ رعینہ کہتے تھے، وہ رعینہ کہہ رہے ہیں، وہ اس سے مراد نعوذ باللہ چرواہا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کی شان میں ان کا مقصود توہین کرنا ہے، جس سے آپ کی شان میں ان کا مقصود نعوذ باللہ گستاخی کرنا ہے، بے ادبی کرنا ہے، آپ کی توقیر میں کمی کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا رسول اللہ اس سے وہ برا لفظ لیتے ہیں، اس سے وہ برا معنی لے رہے ہیں، اس لفظ کو برے معنی و مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ہمیں روا نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ابھی یہ سوال لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہی ہوئے تو فوراً جبریل امین حق کا پیغام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے قرآن کی اس آیہ مقدسہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کو لے کے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشی کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ قرآن کی اس آیت کو آج بھیجا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو۔ اب یہ خطاب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، لا تقولوا راعنا، تم لوگوں نے راعنا نہیں کہنا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ اس سے یہود معنی مفہوم غلط لے رہے ہیں، ہم وہ لفظ ترک کر دیتے ہیں، ہم وہ لفظ ہی نہیں لیتے، وہ لفظ کو ہی چھوڑ دینا ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ پھر کیا کہنا ہے؟ وقولوا، اور کہا کرو اے ایمان والو، یہ کہنا ہے انظرنا، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو کہنا ہے یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر رحمت کیجئے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ ایک نظر فضل فرمائیے آقا، ہمارے حال پہ اپنا خاص کرم کر دیجئے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو۔ دو چیزیں ارشاد فرمائی رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایک کہ سب سے پہلے رائنا نہیں کہنا، اس سے مراد یہودی غلط مفہوم و مطلب لیتے ہیں، وہ لفظ چھوڑ دیا، اس کے آلٹرنیٹ کیا لفظ استعمال کرنا ہے، اس کا متبادل لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انظرنا، بار بار کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ رب ادب سکھا رہا ہے، یہ رب تعالیٰ اپنی شیان شان مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، کیونکہ اس میں راز ہے، جس پہ نگاہ کرم ہو گئی وہ با کرم ہو گیا، وہ فضل والا ہو گیا، وہ بخشا گیا، جو حضور کی نگاہ میں آ گیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، جو حضور کی نگاہوں میں آ جائے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو حضور کی نگاہوں کا محبوب ہے وہ رب کا محبوب ہے، جو رب کا محبوب ہے وہ محبوب الہی ہوا کرتا ہے۔ وہ کائنات اس کے تصرف میں ہوتی ہے، کائنات اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضور کی نگاہ کرم کسی پہ ہو جائے تو وہ کرم کی مثالیں کچھ یوں ہیں۔ عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا، جب نگاہ مصطفیٰ پڑی قلب عمر پہ نگاہ مصطفیٰ ہو جاتی ہے۔ جب نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر پہ پڑی تو عمر فاروق کر دیا، صدیق پہ پڑی تو صدیق اکبر کر دیا، عثمان پہ پڑی تو ذی النورین فرما دیا،
علی پہ پڑھی تو مولا مشکل کشا فرما دیا۔ اب دیکھیں بلال حبشی پہ پڑتی ہے تو ایک غلام کو سردار بنا دیا جاتا ہے۔ صحابہ سیدنا بلال کی آواز صدائیں دیتے ہیں۔ صہیب رومی میں پڑتی ہے تو سردار بنا دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ پہ پڑتی ہے تو وہ دیکھیں فقیہ بنا دیا، محدث بنا دیا، عالم بنا دیا۔ پہلے کون جانتا تھا؟ یہ فقط ایک نگاہ کا فیصلہ ہے، فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم فضل جب ہو جاتی ہے، اللہ کا مقصود یہ ہے کہ میرے محبوب کی نگاہیں ان کے قلب پہ پڑتی جائیں اور ان کے دل چمکنا شروع ہو جائیں، ان کے دل منور ہو جائیں، پاکیزہ و طاہر و مطہر ہو جائیں، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کی نگاہ میں یہ کرم فرما رکھا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کی نگاہ میں یہ نور رکھا ہے کہ جس پہ پڑ جائے، کافر پہ پڑ جاتی ہے تو وہ ایمان مل جاتا ہے، روشنی مل جاتی ہے۔ مومن پہ پڑتی ہے تو جب صحابہ اکرام اسلام لے آتے، ایمان لے آتے، تو مقام صحابیت پہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین مقام صحابیت ہے، تو اس مقام پہ جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس میں دو چیزیں فرمائیں۔ پہلے تو فرمایا کہ اے ایمان والو کیا کہنا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہم پہ نگاہ کرم اور فضل فرما دیجئے۔ پھر فرمایا واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنو کہ میرے محبوب کو دہرانا نہ پڑے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو یہ بھی اللہ کو تکلیف گوارا نہیں ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف ہو کہ ایک بات کو دوبارہ دہرایا جائے۔ فرمایا مومنوں پہلے ہی آرام سے، پہلے ہی غور سے، تدبر سے، تعقل سے، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ میرے محبوب کو ایک بات کو بار بار نہ کرنا پڑے۔ کیوں؟ یہ بھی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی کام جو میرے محبوب کی طبیعت پہ گراں گزرے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے پہلے یہ اصول محبت مقرر کیے گئے ہیں۔ اس آیت کا آغاز بڑا خوبصورت ہے، یہ انداز محبت ہے۔ یا رب تعالیٰ اپنی شان مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ تاریخ اس چیز پہ شاہد ہے کہ پچھلی کتابیں جتنی گزری ہیں اللہ نے نبیوں سے خطاب کیا ہے، اس امت سے خطاب نہیں کیا۔ اس امت کی شان یہ ہے حضور کے صدقے میں، اس امت کی توقیر یہ ہے حضور کے صدقے میں، اس امت کی شان محبوبیت یہ ہے حضور کے صدقے میں کہ اللہ نے جہاں اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب کیا وہاں اس امت سے بھی خطاب کیا۔ اس امت کو فرمایا ایھا الذین آمنوا، کم و بیش 88 مرتبہ قرآن عزیز میں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرمایا ایھا الذین آمنوا۔ صوفیہ اکرام اس لفظ کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا ایک راز ہے، اس میں بڑی ایک کیفیت ہے، اس میں بڑا ایک سرور ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محبوبیت ہے، اللہ کی طرف سے اپنائیت ہے، اللہ کی طرف سے انسیت ہے، جو بندہ مومن کے قلب میں ایک کیف اور سرور پیدا کرتی ہے، خشیت پیدا کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ یا ایھا الذین آمنوا اس کو محسوس کیا کریں۔ یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسیت پیدا کی ہے کہ رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد رب کے خطاب کے بندہ قابل ہو جاتا ہے، بندہ اس اہل ہو جاتا ہے اس کلمہ پڑھنے کے بعد کہ رب اس سے خطاب فرما رہا ہے۔ قرآن عزیز میں 88 مرتبہ جہاں یہ آیت آئے گی، 88 مقامات پہ یہ آیت آئے گی، جب بندہ مومن پڑھے گا تو اس کے دل میں یہ خوشی محسوس ہوگی، یہ کیف محسوس ہوگا کہ یہ خطاب میرے سے کیا جا رہا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر مومن اس کیف کو محسوس کر سکتا ہے، اس کیف کے اندر ڈوب سکتا ہے، اس خشیت کو محسوس کر سکتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اللہ کا کلام مجھ سے ہے، رب مجھے خطاب کر رہا ہے ایمان والو۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس قابل سہل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کریں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ اللہ اللہ۔ ہمیں تو حجاب میں رکھا ہے، اللہ کے نبی کی شان بلند ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت کو اگر ہم محسوس کر لیں کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے وہاں مومن سے بھی خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے قرآن عزیز میں اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب کیا، یا ایھا النبی فرمایا، یا ایھا الرسول فرمایا، اور کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں والضحیٰ فرمایا۔ یہ تمام خطابات اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کے انداز میں فرمائے ہیں، حضور کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور حضور کی نعت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہودیوں کی یہ جو سازش تھی نعوذ باللہ،
گستاخی والی۔ آج پوری دنیا میں یہ یہودی سازش ہے، کبھی کوئی ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی ملک کرتا ہے، کبھی کوئی، اور وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اصول واضح کر دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا ہے۔ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کے حضور کے خلاف ہو جائے تو حضور کے ذکر میں کمی نہیں لا سکتی۔ رب بڑھا رہا ہے اور رب نے بڑھانا ہے، اور جو ذکر میں کمی کرتے ہیں، جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اصول قرآن نے مقرر کیا۔ وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب آپ کا دشمن گستاخ رسول ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، بے رنگ و نسل ہے، وہ تباہ ہے، وہ ہلاکت کی طرف ہے، وہ بربادی کی طرف ہے، تباہی کی طرف ہے۔ حضور کا دشمن تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت خود کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب ہم کافی ہیں آپ کے لیے، جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے رب کافی ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی لوگوں سے ضرور حفاظت فرمائے گا، اور اللہ نے حفاظت کی۔ رب جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے وہ بڑا غیرت والا رب ہے، وہ غیور رب ہے۔ جس نے گستاخی کی وہ تباہ ہوا، برباد ہوا، وہ ناپاک ہوا، لیکن جس نے حضور کی شان بیان کی وہ خود بلند ہوا، اس کا ذکر بلند ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنے کا، حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا۔ اللہ نے قرآن عزیز میں ایک اور وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر لمحہ آپ کی شان مزید بلند تر بلند تر بلند ہوتی چلی جائے گی۔ پچھلا لمحہ جو ہے اس سے بڑھ کے اگلا لمحہ آپ کی رفعت اور بلندی کا سبب ہے۔ لیکن پوری دنیا بھی جمع ہو جائے حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن عزیز میں یہ اصول مقرر کیے ہیں، جو گستاخی کرے گا وہ خود تباہ ہوگا، جو حضور کی شان بیان کرے گا وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ یہودی شروع سے اسی سازش میں ہے کہ حضور کی شان کم کریں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ اتنا غیرت والا رب ہے، جب وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو چند کنکریوں سے، بدر کی چند پتھر نے حضور کی حفاظت کی۔ حنین کے میدان میں مٹی کے چند ذرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 30,000 کی فوج کے درمیان اللہ نے حفاظت فرمائی۔ 1,000 بدر کے مقام پہ دشمن سامنے ہے، اللہ نے چند کنکر کے ذریعے سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ غار سور میں دشمن غار کے سامنے آ چکا ہے، پوچھیں حضرت سراقہ بن جاشم ابھی ایمان نہیں لائے، حضور کا عقب اور پیچھا کرتے ہوئے آ پہنچے ہیں، لیکن مکڑی کے جالے کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ رب غیرت والا رب ہے، اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ حفاظت کرنے والا رب ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ آج دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ قوم و ملت اس مسئلے کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہی ہے کہ حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی عزت سے بڑھ کے کوئی شے نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا اگر کوئی یہ امت حضور کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ کیوں پھر زندہ ہے اگر اپنے محبوب کی عزت کے پہ پیرا نہیں دے سکتے۔ حنین کے مقام سے غزوہ خیبر کی سے واپسی پہ حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، آپ سے نکاح ہوا تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات حضور کے خیمے کا پہرا دیتے رہے تلوار کے ساتھ، ننگی تلوار ہے۔ صبح سے جب سرکار تشریف لائے فرمایا ابو ایوب یہ کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے یہ خوف تھا کہ یہ خاتون جو آپ کے نکاح میں آئی ہیں ہماری ماں کا درجہ ہے، لیکن یہ ابھی مسلمان ہوئی ہیں، اس کا باپ اس کا بھائی ان کے تمام مر چکے ہیں، ہمارے ہاتھوں مرے ہیں، واصل جہنم ہوئے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں اس لیے پہرا دیتا رہا ہوں کہ اگر رات کے کسی پہر میں اگر آپ مجھے آواز دیں تو میں حاضر خدمت ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایک رات ہماری عزت پہ پہرا دیا ہے، اللہ دنیا و آخرت میں ابو ایوب تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا محمد، گریبان سے پکڑ لیا، فرمایا کمینے تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے ہمارے محبوب کو اس طرح نام لے کے پکارے؟ رب ہو کے اوصاف سے ذکر کرتا ہے، حضور کی اوصافات عالیہ سے حضور کو پکارا جاتا ہے اور تم کیسے نام لے سکتے ہو؟ اسی طرح ایک یہودی آیا، اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرنا چاہی، اس کا نظریہ کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہتا ہے اب اس کا انداز دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین میں حضرت موسیٰ سب سے افضل ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور زور سے تھپڑ مار دیا،
اور ایک تماچا دے مارا اور کہنے لگے یہ عقیدہ تمہارا ٹھیک نہیں، اپنا عقیدہ درست کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں آئے تو اس وقت سب سے افضل تھے، لیکن تجھے خبر نہیں اس وقت محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، حضور کی بعثت ہو چکی ہے، حضور کی آمد ہو چکی ہے۔ جب سرکار تشریف لے آئیں تو پھر حضور سے افضل کوئی نہیں ہوتا، نہ انبیاء میں، نہ رسولوں میں، نہ شہداء میں، نہ صالحین میں، نہ فرشتوں میں، اس پوری کائنات میں حضور سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے افضل حضور ہیں۔ اسی طرح ایک عیسائی حضور کی بارگاہ میں آیا، مسلمان ہو گیا اور آ کے وحی لکھنا شروع کر دی، حضور کے فرمودات لکھنا شروع کر دیے، وقت گزرا تم پھر مرتد ہو گیا۔ مرتد ہوا، صحابہ اکرام نے سمجھایا، لیکن وقت اجل آیا، مر گیا، بری موت مرا۔ جب اسے دفنانے کے لیے عیسائی جمع ہوئے، انہوں نے دفنا دیا۔ جب دفنایا تو زمین نے اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا۔ 3 دن تک یہ ماجرا ہوا، رات کو آ کے اسے دفناتے تھے، گہرا کنواں جو ہے، گہرا گڑھا کھود دیا جاتا، اسے دفنایا جاتا، اگلے دن اس کو پھر زمین اس کی جسم کو قبول نہیں کر رہی تھی، پھر سب جمع ہوئے۔ صحابہ نے کہا یہ گستاخ رسول ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ نعوذ باللہ وہ یہ کہتا تھا استغفر اللہ من ذالک، کہ یہ تو میں لکھ کے دیتا تھا، نعوذ باللہ حضور تو وہ کہتے ہیں وہی کوئی نہیں آتی، وہی کا انکار کیا، حضور کی شان میں گستاخی اور بید بھی کی ہے، اسے زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تمام اقوام اس وقت تمام کے تمام ممالک اگر چاہتے ہیں روئے زمین پہ امن رہے تو حضور کی حفاظت پہ، حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہوگا، حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا ہوگی، پھر امن قائم رہے گا۔ 57 ممالک جو ہیں اسلامی ممالک ہیں، ان تمام کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم حضور کی عزت پہ پہرا دے سکتے ہیں تو ہمارا نام نشان باقی ہے، ہم اپنا تشخص برقرار رکھ سکتے ہیں، ادروائز پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب حضور کی عزت محفوظ نہیں تو مسلمان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ جب حضور کی عزت محفوظ نہیں تو پھر ہم کیسے محفوظ ہیں؟ پھر ہمارا تشخص کیا ہے؟ حضور کی وجہ سے تو سارا تشخص ہے، حضور کی وجہ سے تو ہماری بخشش ہے، شفاعت ہے، حضور کی وجہ سے تو ہماری نجات ہے۔ میرے آقا کی وجہ سے تو آج شکل نہیں بدلتی، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی شکلیں نہیں بدل رہی، ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، دروازے پہ نہیں لکھا جاتا، آسمان سے پتھر نہیں برس رہے، زمین نہیں پھٹ رہی، زلزلے نہیں آ رہے، یہ حضور کی برکت ہے۔ لیکن ہم حضور کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم سے سب کچھ چھن جائے گا، داستان نہ ہوگی ہماری داستانوں میں۔ ہمیں سمجھنا ہے اس وقت ہم مسلم امہ کو اکٹھا ہونا ہے اس موقع پہ کہ ہمیں حضور کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اسلام و فوبیا پہ پیرا دیں۔ یہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام مخالف تحریکیں چل رہی ہیں، اسلام مخالف لوگ اور دہشت گردی چل رہی ہے، اس پہ ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی، صاحب اسلام کی حفاظت کرنی ہے، صاحب شریعت کی حفاظت کرنی، قرآن کی اور صاحب قرآن کی حفاظت ہم پہ لازم ہے۔ تو وہ ایک ہی صورت میں ہے جب حضور کی عزت و ناموز محفوظ ہے، ہمارا سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر حضور کی عزت محفوظ نہ رہی تو ہمارا کچھ بھی محفوظ نہ ہوگا۔ اس آیت میں، سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہی مضمون بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، ایسا لفظ حضور کی بارگاہ میں مت استعمال کرو جس کا معنی مفہوم درست نہیں۔ رائنا نہیں کہنا، وقول انظرنا، اور کہنا ہے یا رسول اللہ ہم پہ کرم کر دیجئے، نظر رحمت فرمائیے، واسمعوا، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو غور سے سنا کرو میرے محبوب کی بات کو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ کافروں نے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، لیکن مومنوں تمہارے لیے تو بشارت ہے، تمہارے لیے تو جنت ہے۔ اپنی جنت کی حفاظت کرو، اپنی بشارت کی حفاظت کرو، اور وہ اسی میں ہی ہے کہ حضور کی عزت کی حفاظت کرو گے تمہاری بھی حفاظت رہے گی۔ حضور کی شان بیان کرو گے تو اللہ تمہیں برکت دے گا، تمہیں بلندی دے گا، اور حضور کے ترانے گاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا